نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ اسلام کی بنیادیں جن چیزوں پر قرار دی گئی وہ 5 ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے نمبر پر نماز اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک مضبوط رکن ہے، بلکہ نماز اور زکوٰۃ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں 32 مقام پر بالکل صحیح قول کے مطابق 32 مقام پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا گیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یعنی جہاں نماز کا ذکر وہاں زکوٰۃ کا ذکر۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ؟ اصل میں اذان میں ہم نے سنا اور ہم اذان دیتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، پھر کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں تم نماز پڑھنے آؤ گے تو فلاح اور کامیابی پاؤ گے۔ تو نماز فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نماز کے لیے آنا دین اور دنیا، یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی اور فلاح کا ذریعہ ہے۔ تو جب بندہ نماز کے لیے آ رہا ہے تو اس کو دونوں جہاں کی کامیابی ملی، اللہ کے دربار سے کامیابی اس کو حاصل ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ شاہی دربار سے جو ملا اس عطیے اور بخشش میں سے تھوڑا بہت مولا کے فقیروں اور اللہ کے نام لیوا بندوں پر بھی تو خرچ کرتے جاؤ۔ جب نماز کے لیے آپ آئے اللہ کے دربار میں تو کامیابی ملی، دنیا اور آخرت کی کامیابی ملی۔ تو اللہ کے دربار سے جو تم لے کر اب جا رہے ہو تو دنیا کا بھی دستور ہے، عقلی بات بھی ہے کہ جب شاہی دربار میں بندہ جاتا ہے اور بادشاہ کی طرف سے عنایات اور بخششیں حاصل ہوتی ہیں تو تھوڑا بہت درباریوں پر بھی لٹاتا ہے، اور وہ لوگ متمنی ہوتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ابھی وہ دے گا۔ تو ایسے ہی تم جب اللہ کے دربار سے لے کر ریٹرن آ رہے ہو تو اس کے نام، اس لیے مسلمان فقیر کو نام لیوا فقیروں کو زکوٰۃ ادا کرو۔ تھوڑا بہت لٹا دو، 2.5% 2.5 روپیہ دیتے چلے جاؤ، اس لیے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ زکوٰۃ اور نماز کا تعلق ہے۔ بہرحال مسائل انشاءاللہ کل بیان ہوں گے، آج تو کچھ فضائل ہم سنیں۔ یہ اتنا اہم رکن ہے کہ اللہ نے سب کچھ کے دینے والے اللہ، جان بھی اللہ نے دی اور مال بھی اللہ نے دیا۔ مال کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے کمایا ہے؟ چھاتی پیٹ کر کوئی یہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہے کہ میں نے کمایا ہے، ایک شروع اللہ ڈھیلا کر دیں گے دماغ کا تو ساری اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ مال کہاں سے آ رہا ہے؟ تاجر تجارت کر رہا ہے، بزنس مین بزنس کر رہا ہے، جاب کرنے والا جاب کر رہا ہے، کسان کھیتی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم کھیتی کرتے ہو، تم اگاتے ہو؟ نہیں، ہم اگانے والے ہیں۔ تو کھیتی میں بھی جو غلہ اگ رہا ہے اس کے اگانے والے بھی اللہ، اور انسان جو کاروبار اور بزنس کر رہا ہے اس میں بھی کاروبار میں مال دینے والے اور روزی دینے والے کون؟ اللہ۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اسی لیے تو عقل مند رہ جاتے ہیں اور بیوقوف مالدار بن جاتے ہیں۔ اگر عقل کی بنیاد پر ہوتا یا پڑھائی کی ایجوکیشن کی بنیاد پر مال کا ملنا ہوتا تو بڑے بڑے ڈگری ہولڈر فولڈر بن کر ادھر ادھر گھومتے نہ ہوتے، وہ آج کروڑ پتی اور بڑے بڑے اس پر ہوتے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیچارے مارے پھر رہے ہیں۔ تو روزی کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان صرف کوشش کرتا ہے۔ اور دنیا کا نظام، دوسری بات بہت میں جلدی گزر رہا ہوں، دوسری بات کہ ہم دیکھیں دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، یہ سسٹم، یہ نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، بندوں کے حوالے نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے معیشت کو، زندگی گزارنے کے نظام اور سسٹم کو ہم نے ڈیوائیڈ کر رکھا ہے، ہم نے تقسیم کیا ہے۔
ایک کو مالدار بنایا، ایک کو غریب بنایا، ایک کو سیٹ بنایا، ایک کو نوکر بنایا، ایک کو ورکر بنایا، ایک کو جو ہے دکان کا مالک بنایا۔ ایک کو کام کی ضرورت ہے، ایک کو پیسے کی ضرورت ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، ایک اعلیٰ ہے، ایک ادنا ہے۔ یہ اللہ نے ڈیوائیڈ کیا۔ اگر بندوں کے حوالے ہوتا تو سب کہتے ہم سب سیٹ بنیں گے، ہم سب کیا کہتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کام کوئی نہیں کرے گا، صفائی کام کرنے والا کوئی نہیں آئے گا، اور ورکر کوئی نہیں بنے گا، مزدوری کوئی نہیں کرے گا، جتنے بھی نیچے والے کام ہیں، گھٹیا کام ہے، کوئی نہیں کرتا۔ لیکن اللہ نے ڈیوائیڈ کیا، دلوں میں ڈالا۔ جس نے پڑھا نہیں اور اس کو کچھ آتا نہیں، بھائی لاؤ کچھ کیا کہتے ہیں ورک کر لیں میں، کہیں کیا کہتے ہیں صفائی کا کام کر لیں میں، یہ اللہ ذہن میں ڈالتے ہیں۔ سیٹ صاحب نکلے ہیں کام کے لیے، مزدور مل جاوے، مزدور نکلا ہے پیسے کے لیے، اس کو یعنی کام مل جاوے تو پیسہ اس کو حاصل ہو جاوے، اللہ دونوں کی ملاقات کروا دیتے ہیں۔ سیٹ صاحب کو جو ہے کام مل گیا اور مزدور کو پیسہ مل گیا۔ تو نحن قسمنا بینہم، تو جب ہر چیز معیشت اور زندگی گزارنے کا سسٹم بھی اللہ نے ہی جو تقسیم کیا ہے، اور مال بھی اللہ دے رہے ہیں، ساری رحمتیں اللہ لٹا رہے ہیں، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ 2.5% بندہ خود استعمال کرتا اور 97.5% اللہ کے راستے میں لٹاتا، الٹا۔ لیکن معاملہ الٹا ہے، کہتے نہیں ہم جانتے ہیں بندہ تو کمزور ہے، تیری دنیا کی ضرورتیں، اس لیے ہم زیادہ نہیں مانگتے، الٹا سسٹم کر دیا کہ 2.5% صرف ادا کرو، 97.5% 97.5% تو خود رکھ لے۔ اور وہ ہر مال میں سے بھی نہیں مانگ رہے ہیں، مخصوص مال میں سے ہم 2.5% مانگ رہے ہیں، خالی اتنا دے دو اور ہم کو بھی مت دو، ہمارے بندوں پر لٹا دو، فقیروں پر، یتیموں پر لٹا دو۔ تم نے اگر یہ بھی دے دیا تو بھی آم کے آم، گٹھلیوں کے بھی بادام، دام نہیں، گٹھلیوں کے بھی بادام، یعنی چٹ بھی اپنا پٹ بھی اپنا۔ ہونا چاہیے تھا کہ بندہ پورا مال لٹا تھا، لیکن اللہ کے صرف 2.5% لٹا، لٹانے میں کچھ نہ ملتا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ بندے اگر تو نے اس کو بھی 2.5% بھی نکال دیا تو میں خوش ہو جاؤں گا، اور اس کے بدلے میں تجھے دینی، دنیاوی اور ہر طرح کے فائدے حاصل ہوں گے، یعنی ثواب بھی ملے گا۔ الٹا یعنی معاملہ ہو رہا ہے، ایک تو الٹا لیا، 2.5% لیا، 97.5% تو کہہ دیا تم یوز کرو، استعمال کرو، اور اس پر اتنا معمولی مال دینے پر بھی دینی دنیاوی ہر طرح کے فوائد کا اللہ وعدہ کر رہے ہیں۔ لہذا زکوٰۃ کے دنیاوی اور دینی بہت سے فائدے ہیں، کچھ آج بیان کر رہے ہیں، آج صرف فضائل پر بیان، انشاءاللہ کل سے ہم مسائل شروع کریں گے، بہت سے سوالات بھی آ رہے ہیں۔ اس کا فائدہ ہے کہ دور دور تک بات پہنچ رہی ہے اور لوگ سوالات بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ سوالات بھی آپ کے سامنے لائیں گے۔ روزے کے بارے میں سوالات ہیں، اعتکاف کے بارے میں ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں ہیں، انشاءاللہ دین سیکھیں پھر عمل کریں۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ابھی بھی 15 دن ہیں رمضان کے۔ خیر، تو زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے اور سود لینے سے اور انٹرسٹ لینے سے مال گھٹ رہا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ صدقہ نفلی صدقہ بڑھتا ہے، زکوٰۃ تو فرض صدقہ ہے۔ جب نفلی صدقہ بندہ کرے تو اس پہ مال بڑھتا ہے، تو زکوٰۃ تو اس کی سب سے اعلیٰ یعنی اعلیٰ قسم ہے، مال خرچ کرنے کی سب سے اعلیٰ قسم فرض جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ نکالیں گے تو کیا مال نہیں بڑھے گا؟ تو اللہ صدقات اور زکوٰۃ کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ لگ رہا ہے کہ جا رہا ہے، اتنا مال دے دیا فقیر کو اللہ کے راستے میں، اللہ کہتے جا نہیں رہا ہے، آ رہا ہے بندے، اب برکت ہے، اب مال بڑھے گا تیرا۔ اور انٹرسٹ لینے سے، ربا اور سود لینے سے مال گھٹتا ہے، وہاں لگ رہا ہے کہ آ رہا ہے، 1 کا 10 آ رہا ہے، اللہ کہتے نہیں جا رہا ہے، آ رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ جائے گا، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کس طرح ہم اس کو برباد کر دیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے، اللہ نے 2 فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے، صحیح حدیث کے اندر ہے۔ وہ ایک دعا کرتا ہے، دوسرا آمین کہتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا، 2 جملے بولتا ہے روزانہ۔ وہ صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے اللہ کی طرف سے متعین ہیں، ایک دعا کرتا ہے، دوسرا آمین کہتا ہے، اور 2 دعائیں مانگتا ہے وہ، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ
خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما، جو بھی تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ اس خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے آمین۔ میرے اور آپ کی آمین ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، اللہ قبول کرتا ہے ایسا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، لیکن فرشتے تو معصوم ہیں، گناہ کی طاقت ہی ان کے اندر نہیں ہے، تو ان کی دعائیں تو یقیناً قبول ہوتی ہیں۔ اور دوسرا جملہ کہتا ہے وَآتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اور اے اللہ مال کو روک روک کر اور تجوریوں میں بند بند کر کے رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے آمین۔ تو اب بتاؤ ہمیں مال کو ضائع کرانا ہے یا مال کا بہترین بدلہ پانا ہے؟ تو اس لیے زکوٰۃ حساب کر کے اچھی طرح معلوم کر کے، اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پوری جھکتا ہوا تولنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے زکوٰۃ۔ بھئی کوئی بھی عبادت، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم جو ہے حج کرنے جا رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کوئی بھی عبادت بندہ کر رہا ہے، سب کا مقصد ہے اللہ کی رحمت مجھے حاصل ہو جائے، حصول رحمت خداوندی، اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، سب کا خلاصہ یہی ہے۔ اسی لیے جب مسجد میں آتے ہیں، جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دیکھو دعا کیا بتائی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں عبادت کرنے کے لیے، تو میرے لیے تیری رحمتوں کے دروازے کھول دے، رحمت میں حاصل کرنے، کیونکہ رحمت مل گئی تو آخرت کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا سارا مسئلہ آسان ہو گیا، اللہ عذاب سے محفوظ کر دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ رحمت کا یعنی حاصل ہے، خلاصہ ہے۔ تو رحمت کا ہر بندہ محتاج ہے، ہر عبادت کرنے والا محتاج ہے، اور یہ رحمت پوری مکمل طور پر شاندار طریقے پر زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ان رحمتی، قرآن سے کہہ رہا ہوں، اس لیے ڈنکے کی چوٹ پہ بات بیان کر رہا ہوں، قرآن کے اندر ہے ان رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، کہ میری رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، میرے بندو بے شک میری رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور یہ رحمت جو ہے، جو ہر چیز سے بڑھ کر ہے، یہ میں ان لوگوں کو دوں گا جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے۔ اسپیشل زکوٰۃ کا نام لیا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا خاص طور پر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جو ساری عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ پوری زندگی بندہ عبادت کرتا رہا، اگر اللہ کی رحمت نہیں ملی تو سب بیکار ہے، اور اگر اللہ کی رحمت مل گئی تو بیڑا پار ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ بندوں کے ظاہری اور باطنی گناہوں کو مٹانے اور بندے کو بالکل پاک اور ستھرا بنانے کے لیے اگر کوئی عمل ہے تو زکوٰۃ سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے کہ اے نبی آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے لیں، زکوٰۃ ان سے وصول کریں، کیا ہوگا؟ تطہرہم، یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ان کو پاک اور صاف کر دے گا، یعنی ان کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے اللہ بندے کو سارے گناہوں کی گندگیوں سے پاک اور صاف کر دے گا، میل کچیل سارا دور کر دے گا، بندہ ایک دم پاک اور صاف اور ستھرا ہوا ہو جائے گا۔ یہ زکوٰۃ کا ایک فائدہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اسلام کی حقیقت تک اگر آپ کو پہنچنا ہے، اسلام کے مسلمانوں کے خاص بندوں میں شامل ہونا ہے اور اسلام کی حقیقت تک پہنچنا ہے تو زکوٰۃ بہترین پل ہے۔ فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ بھئی برج بناتے ہیں، پل بناتے ہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، یعنی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے، کہ جہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، دریا آ گیا، غلط راستہ آ گیا کہ وہاں سے آگے جانا مشکل ہے، تو وہاں برج بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، تو پل سہولت کا اور آسانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، یعنی اسلام کی حقیقت تک آپ کو پہنچنا ہے
اسلام کے اعلیٰ افراد میں شامل ہونا ہے تو زکوٰۃ والا بریج آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اس بریج کو اختیار کرو گے، اس پر چلو گے تو اسلام کی حقیقت تک اور اسلام کے خاص بندوں تک پہنچ جاؤ گے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور پورا حساب کرتے ہیں، اچھی طرح نکالتے ہیں، وہ اسلام کے اعلیٰ افراد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے باقی مال پاک اور عمدہ بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے، زکوٰۃ مال کا میل ہے۔ جسے کپڑے میں میل لگ جاوے، گندگی لگ جاوے تو اس کو دھونے کے لیے صابن کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے کپڑے کو دھو دیا، میل نکل گیا تو کپڑا کیا ہو گیا؟ پاک اور صاف ہو گیا۔ تو ایسے ہی زکوٰۃ مال کا میل ہے، زکوٰۃ کی مقدار آپ نے نکال دی تو آپ کا باقی بچا ہوا 97.5 مقدار جو ہے وہ پاک اور صاف ہو گئی۔ تو اپنے مالوں کو پاک اور صاف بنانا ہی نہیں بنانا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ سے مال کا شر دور ہو جاتا ہے۔ دیکھو مال اچھی خیر کی چیز بھی ہے، اس سے جنت بھی حاصل ہوگی، اور مال شر کی چیز بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کو مال کے ملنے سے وہ مال ان کے لیے شر بن جاتا ہے، گناہوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، آخرت برباد کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو جو مال کے جتنے بھی شر ہیں، چوری ہو جانا، ہلاک ہو جانا، ڈوب جانا، جل جانا، آفت و مصیبتوں کا آنا، تو یہ سارے شر سے اگر بندہ بچنا چاہتا ہے زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کے شر کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ باقی مال محفوظ ہو جاتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو۔ وداؤوا مرضاکم بالصدقہ، اور اپنے بیماروں کا صدقہ سے علاج کرو۔ ڈاکٹر کی ٹیبلیٹ بعد میں، پہلے صدقے سے علاج کرو۔ وَدَافِعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، تیسرا جملہ فرمایا کہ مصیبتوں کی موجیں، بھائی پانی جب زیادہ ہوتا ہے سمندر میں تب موجیں اڑتی ہیں، تھوڑے موٹے پانی میں موجیں نہیں اڑتی۔ تو فرمایا بلاؤں کی موجیں، مصیبتیں یعنی بڑی بڑی مصیبتیں اگر آ جاویں، اس کے یعنی تھپیڑے اور موج اور موسلا دھار جو ہے وہ موجیں جب چل پڑیں مصیبتوں کی، تو اس کو دور کرو بالدعا والتضرع، دعا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے ذریعے۔ تو اپنے مالوں کو زکوٰۃ سے محفوظ کر لو، بیماروں کا علاج صدقے سے کر لو، اور مصیبتوں کی موجوں کو دور کرو دعا اور تضرع کے ذریعے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا یہ بڑی بڑی مصیبتوں کی موجوں کو ٹھنڈا کر دے گا، دور کر دے گا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ہم اچھی طرح اللہ کا فرض سمجھ کر اور اپنا فائدہ سمجھ کر ادا کرنے والے بنے۔ مسائل اور مسئلے سمجھ میں نہ آئیں اور شکل سمجھ میں نہ آئیں تو معلوم کر کے ادا کریں اچھی طرح، جھکتا ہوا تولیں، ناپ کر بالکل گن کر اور نہ کریں، بلکہ جھکتا ہوا تولیں، تھوڑا زیادہ ہی نکالیں۔ اور اللہ کے بندے جو ہمارے شہر میں یہ علماء کرام، پتہ نہیں آپ کو نہیں معلوم اس میں کیسے کیسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی کیا کہتے ہیں مفتی ہے اپنے شہر کا، کوئی کیا ہے، کوئی کیسا اللہ کے سامنے رونے والا بندہ ہے۔ دین کے خاطر یہ لوگ جو ہے ہمارے گھر پر، ہمارے علاقے میں، ہماری مسجدوں میں یہ دور دور سے آ رہے ہیں، پورے ملک سے آ رہے ہیں، لہذا ان کا اکرام کریں، اچھے انداز میں ان سے ملاقات کریں۔ یہ لوگ ہمارا مسئلہ حل کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا مال جو صحیح جگہ پر جو ہے یہ خرچ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے اچھی طرح خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ تو ادا کرنا ہی، اس کے علاوہ نفلی صدقے بھی ادا کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ 1 کا 70 مل رہا ہے، اگر 1 کا ڈبل بھی مل رہا ہو نا دنیا میں تو بندہ پوری رات سوئے گا نہیں۔ 1 کا اگر ڈبل بھی ملنے لگے کہ 1 کا 2 ملے گا تو بھی بندہ پوری رات قربان کر دے گا اگر دنیا کا معاملہ ہے تو۔ لیکن آج دین کے لیے رمضان کے مہینے میں 1 کا 70 بھاؤ ہو گیا، یہ کم سے کم ہے، منیمم ہے۔ میکسیمم کا تو کوئی یہی واللہ یضاعف لمن یشاء کہہ دیا ہے، میکسیمم کتنا ملے گا وہ تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے زکوٰۃ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقے وغیرہ بھی خوب دل کھول کر آپ گہرے رمضان میں نکالو گے، ثواب ملے گا، لیکن رمضان والا نہیں ملنے والا۔ یہ گولڈن چانس اور بہترین موقع یہ 15 دن ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے بھائی ہماری نمازیں، ہماری تراویح، ہمارے روزے، کیا کوئی بندہ کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ 100% اللہ کے حکم کے مطابق میں اس کو ادا کر رہا ہوں؟ بالکل 100% وہ صحیح ہے، قابل قبول ہے؟ یقیناً کمیاں ہیں نماز میں، تراویح میں، ذکر میں، تلاوت میں، روزوں میں،
تو یہ صدقات کے ذریعے اور نفلی صدقات کے ذریعے جو ہے ان کمیوں کو ہم ابھی دور کر سکتے ہیں، لہذا دل کھول کر انشاءاللہ اس کو ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ روزانہ مسائل کے سلسلے ہوتے رہیں گے، بہت قیمتی مسئلے اور شاندار سوالات، 2500 سوالات جو ہے ابھی سامنے آ چکے ہیں، جو اس انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، علم سیکھیں اور پھر عمل کریں، انشاءاللہ جو ہے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم